تو فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں، جو زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں۔ تو یہ جو زمین ہے نا، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ اللہ پاک نے ہمیں بھی دی ہے، جس کو ہم وطن کہتے ہیں، جس کو ہم ملک کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری شناخت ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہم جائیں، ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہم پاکستان سے ہیں، ہمارا تعلق پاکستان سے۔ اور الحمدللہ جب اپنا ملک، اپنا وطن ہوتا ہے تو بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت پروردگار عالم کا کرم اور ان کا احسان ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وطن تھا مکہ مکرمہ، اس سے محبت تھی۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں، تو جب مدینہ تشریف لے کر آئیں تو پھر مدینہ منورہ سے بھی محبت تھی۔ تو اس لیے اتنی خوبصورت دعا حدیث پاک کی کتابوں میں آتی ہے، جس میں اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی، اس سے بڑھ کر مدینہ منورہ میں یہ نعمت عطا فرمانا۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت میں چیز ہوتی ہے کہ اپنے دیش سے، اپنے ملک سے محبت کرنا۔ تو اس لیے ہر شخص اپنے اپنے انداز میں اپنے ملک، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، کبھی یہ تعمیری صورت میں ہو، کبھی کسی اور صورت میں۔ تو یہ جو اندر محبت ہوتی نا، اپنے ملک کی چاہت، پیار اور اس سے محبت، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے، یہ ایک خواہش ہے۔ اس کا انسان اپنے طور پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ اگرچہ دیکھیے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن یقین جانیے گا کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑنا یہ بھی بہت بڑا ثواب، کیا جہاد ہے۔ لیکن اس کانسیپٹ کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا اس معاملے میں کہ 14 اگست آتا ہے، ہم سبز لباس پہنتے ہیں، کچھ ملی ترانے گاتے ہیں، کچھ جھنڈے جھنڈیاں بازاروں میں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر سلا، بس اتنا سا۔ کیونکہ بچپن سے اگر مجھے بھی یاد ہے تو بس یہی کچھ یاد ہے۔ اگر بہت لمبی لمبی تقریریں ہوئی ہوں گی، بہت مشکل الفاظ کے ساتھ، کبھی انگلش کبھی اردو، تو وہ بھی سر کے اوپر سے اب گزر گئی اسی ٹائم ہی۔ لیکن ہمیں اس کے بعد احساس نہیں دلایا گیا کہ اپنے وطن سے محبت کیا چیز ہے اور کس طرح ہوتی ہے، اور محبت کا اظہار اور اس کا جو اصل طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ اصل بات ہے، اس کو اگر سمجھیں گے تو بہت سارے مسئلے انسان کے حل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہیں نہ کہیں ضرور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ تو اس لیے اگر دین کی نظر سے دیکھیں تو اللہ پاک نے جو بھی رشتہ رکھا ہے، جو بھی ہمارا جن سے واسطہ پڑتا ہے، ہمارے لیے رولز رکھے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے بے لگام چھوڑا گیا ہے۔ جب دو انسانوں کے آپس میں تعلقات ہیں، ان کے اندر کے حقوق ہیں، تو ملک تو بہت ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے نا ایک طرح سے، کہ ہم سکون سے سوتے ہیں، سکون سے اٹھتے ہیں، سکون سے بیٹھتے ہیں، ہماری پہچان ہوتی ہے، ہمارے والدین کے نام ہوتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ہم مساجد کے پاس سے گزرتے ہیں، ہمیں اذان کی آواز آتی ہے،
ہمیں کوئی چھیڑتا نہیں ہے, ہمیں کوئی تنگ نہیں کرتا, ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم نکل جاؤ اس ملک سے, تم نکل جاؤ یہاں سے. الحمدللہ کبھی ایسا واسطہ ہمیں پیش نہیں آیا. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں نا تو ذرا سا اپنے ہی پڑوس کا ملک ہے انڈیا, وہاں پہ حالات دیکھیں. وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آزاد نہیں ہیں. ان کو ثبوت دینا پڑتا ہے کہ ہمیں اس ملک سے پیار ہے. یعنی وہ عید کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے جانور ذبح نہیں کر سکتے, قربان نہیں کر سکتے, اور جب چاہے ان کی مساجد پر حملہ ہوتا ہے, ان کے گھروں پر ہوتا ہے, ان کی ہولیوں پر ہوتا ہے. کبھی کسی کے نقاب پر حملہ ہو گیا, کبھی کسی کے جو ہے دھاڑی رکھنے والا بندہ ہے اس پر حملہ ہو گیا, کسی نے سفید لباس پہنا, ٹوپی, ایک گیٹ اپ پہ نظر آ گیا, اس پر حملہ ہو گیا, مار ڈالا, مسجد میں گھس کے ٹھیک ہے, یہ جو بم بلوسٹ اور مساجد مختلف جو ہوتے ہیں یہ تو دہشت گرد ہے نا, یہ تو ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہے, لیکن وہ کھلم کھلا مذہب کے نام پر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, تم نکلو یہاں سے. تو ظاہر ہے وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ وہاں کے باسی ہیں, وہاں پہ ان کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں, تو وہ کہاں جائیں, ان کو اپنے دیس, اپنے اس ملک سے محبت ہے. لیکن ان بیچاروں کو ثبوت دینا پڑتا ہے بار بار کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں, ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے, ہم کوئی خدا نخواستہ دہشت گرد نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہر تھوڑے سے عرصے کے بعد ہندو مسلم فسادات, یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو وہاں پہ اپنے ملک کی, اپنے دیس کی قدر ہوتی ہے ہمیں کہ یہ جو اس کو حاصل کیا گیا, یہ کتنا بڑا احسان کیا ہم پر جناح رحمت اللہ علیہ نے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے انصاف نہیں کیا بعد میں. ہمیں اس حد تک ان کی قدر ہے کہ جب ہم اپنے نوٹ نکال کر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر تصویر ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو جناح والی تصویر ہے اور اس سے کچھ زیادہ اچھا آئے گا. اس سے آگے پیچھے ہمیں کچھ نہیں پتا, بلکہ اختلافات ہوتے ہیں اس پہ بھی, جیسے اور جگہوں پہ کہ کیا ان کی تعریف کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, وہ تو ایسے تھے, وہ تو یوں تھے. تو ہر جگہ ہم بٹے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک بچی جو ہے وہاں پہ, ایک اسٹوڈنٹ, وہ نقاب کر کے جا رہی تھی, تو اتنے سارے ہندو اس کو روکنے کے لیے آگے آ گئے, اور پھر وہ لڑکی کافی یہ چیز وائرل ہو رہی تھی پچھلے عرصے میں. تو وہاں پہ پھر کس طرح پابندی بچیوں کے اوپر تھی کہ جو ہے وہ اپنے گھروں سے اسکارف کر کے آتی تھی, اور گیٹ پہ جو ان کا کوئی بھی ادارہ ہوتا تھا اسکول کا, تو اس سے ان کے جو ہے وہ اسکارف اتارے جاتے تھے. تو کیا کرے, پڑھنا بھی ہے, لیکن جن کا ہوا کہ نہیں ہم اپنی عزت اور حیا کا سودا نہیں کر سکتے, تو وہ گھروں میں بچیاں بیٹھ گئی. کتنے ایسے واقعات ہیں جو کہ ان میں سے بہت تھوڑے واقعات ہم تک پہنچتے. یہ جو پچھلے دنوں میں معاملات ہوئے ہیں, تقریباً 100 سے زیادہ دیہات کے ہندوؤں نے میٹنگ یہ رکھی جس میں مسلمانوں کے بائیکاٹ کی اپیل کی گئی ہے. ان نے کہا کہ مسلمانوں کو کرائے پر مکان یا دکان دینے سے ہمیں روکنا چاہیے اور ہمیں منع ہونا چاہیے. لہٰذا انہوں نے جو ہدایت نامہ جاری کیا اس میں کہا گیا کہ ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم دیکھیں کہ کوئی بھی اگر مسلمان ہے تو انہیں گھر یا اپنی دکان کرائے پر نہ دیں, اپنے ہندو بھائیوں کی دکانوں سے سامان خریدیں اور انہی کو کام کاج کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے, یعنی ہمارے جو اپنے ہیں کون ہے, وہ ہندو ہے. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ذرا اس طرف آ جائیں کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ وطن دیا, ہمیں یہ ملک دیا. کبھی جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ ہم کیا آزاد ہیں, ہم تو غلام ہیں. ابھی ہمیں اللہ معاف کرے, ہمیں ان حالات سے دوچار نہیں ہونا پڑا جو شام کے ساتھ ہوا, جو عراق کے ساتھ ہوا, اور جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا.
ماؤں کے دوپٹے محفوظ نہیں، چھوٹے بچے یتیم ہیں، اور بڑوں کی زندگیاں، مردوں کی زندگیاں محفوظ نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، ہم تو غلام ہیں، ہم تو آزاد نہیں ہیں۔ ہم جب سمجھیں گے ہم آزاد ہیں تو ہم آزاد ہیں۔ تو اگر نہیں کچھ دیا تو وہ تو ہمارے لوگوں کا قصور ہے، ہمارے پولیٹیشنز کا قصور ہے، ہمارے جن کا بروٹ اپ نہیں صحیح، جن کی تربیت نہیں صحیح ہوئی، جن کو شروع میں دنیا مال سکھایا گیا اور وہی تختوں پر بیٹھ گئے اور انہیں کہا کہ سب سے بڑا مقصد اپنی تجوری کو بھرنا ہے اور کوشش کرے کہ کہاں ہم بھر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ملک کا کیا قصور ہے؟ کتنا خوبصورت اللہ پاک نے ہمیں ملک دیا ہے۔ ہم جتنی بھی پورے پاکستان میں پھر کر دیکھیں، کسی دنیا میں ایسی خوبصورتی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ آزادی جو ہوتی ہے نا، جیسے دیکھیں کہ ہندو اور مسلم یہ مکس ہو کے رہ رہے ہیں، اصل میں جو آزادی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا کہ ہم جو پریکٹس ہے ہماری یعنی اسلام کی اس کو کر سکیں صحیح طرح سے۔ اصل آزادی جو حاصل کی گئی وہ ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کے لیے کی گئی، کہ جو ہمارے جو شاعر اسلام ہے ان کو صحیح طرح سے بجا لا سکے، کوئی ہمیں ذبح کرتے ہوئے پکڑے نہ، مارے نہ کہ یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ سبحان اللہ ایک گھر میں کوئی قربانی ہو رہی ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں نہیں ہو رہی، آپ ہمیں بھی بھیج دیجئے گا۔ یہ تو ہمارا ملک ہے نا، سبحان اللہ، یہاں تو یہ معاملات ہیں نا۔ تو ایک تو اس بات کو سمجھیں ہم کہ آزادی کس چیز کا، کس نعمت کا نام ہے۔ اگر ہم کوئی ترانہ سنتے ہیں یا کوئی ایک واقعہ سنتے ہیں یا یہ کہ بہت پیچھے جا کے ان واقعات پر غور کرتے ہیں، آپ پڑھ کر تو دیکھیے وہ کتابیں کہ کیا ہوا تھا۔ یعنی کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہاں سے جو بھی ٹرین آئی ہے بھر کے آئی ہے، لیکن پاکستان پہنچتے پہنچتے اس میں ایک بھی بندہ زندہ نہیں تھا۔ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایسے تو نہیں نا آسانی سے ہمارا ملک آزاد ہوا۔ تو آج ہم سکون کا سانس لے کے اس ملک میں جی رہے ہیں، وہ طوفان، وہ آزمائش کب آئی ہے؟ فلسطین کی ہی مثال لے لیجئے گا، وہ بیچارے خود جو ہے بیت المقدس مسجد اقصی کی حفاظت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ وہاں کون ہے؟ اگر وہ آزاد ہوتا تو آج یہ حالات ہوتے۔ ہم کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے مرد، ہمارے بھائی، باپ، لیکن وہاں ایسے حالات نہیں ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کو سمجھے، اور پھر جو ہم خوشی منانے جاتے ہیں کہ یہ 14 اگست ہے جی، خوشی مناؤ اور ختم 2-3 گھنٹوں میں، لیکن ہم کیا سوچ کے گئے، کیا سوچ کے اٹھے؟ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم بھی پھر انہی کے ساتھ، بس یہ کہ چھوٹے بچوں کو کانسیپٹ ان کو کلیئر نہیں کیا گیا کہ کیا مطلب ہے، ہم 14 اگست کو کیا کرتے ہیں، کیا ہوا۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی کہ آزادی جو پاکستان ماشاءاللہ 27ویں رمضان المبارک کو آزاد ہوا، تو کوئی تو وجہ ہے نا اس کے پیچھے۔ اس کا مقصد میں کیا تھا، جو ہم یہ بھی بہت زیادہ سنتے رہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، تو یہی بات ہے کہ اس لیے اس کو آزاد کرایا گیا تاکہ ہم جو اسلامی اعمال، جتنے بھی ہم پر اعمال ہمارے دین نے نافذ کیے ہیں اور ہمیں اللہ پاک کے احکامات ہمارے پاس ہے، ان کو صحیح طرح سے بجا لا سکے، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کے حالات پہ غور کرے جو میں نے ذکر کیا ہے، تو ان کے کیا حالات ہیں، کیسا ان کا وہاں پہ گزارا ہو رہا ہے کہ رات کو سو رہے ہیں، ابھی حملہ ہو گیا، صبح سویرے کوئی حملہ کر رہا ہے، کسی کی بیٹی کو کوئی، بہت برے حالات ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کو سمجھے اور دوسرے اس مقصد کو کہ یہ دیس ہمیں کیوں ملا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک آیت ہے
جس میں بتایا گیا کہ احبیت کس کے لیے ہونی چاہیے اور محبت کی کہاں کس حد تک اجازت ہے. تو اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے گھر بار کی، رشتہ داروں کی اور بیوی، شوہر، اولاد اور مال، کاروبار، سب کچھ جو ہم دنیا میں جن سے محبت رکھتے ہیں، اگر ان کی محبت، ان تمام چیزوں کی محبت کا غلبہ ہو جائے اللہ کی محبت کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر، اور اللہ کے راستے میں مشقت اور جہاد جو کرنا ہوتا ہے اس پر، پھر کلیئر بات کی گئی ہے کہ پھر تم انتظار کرنا کہ پھر تمہیں امن نہیں ملے گا، تمہیں قلبی امن نصیب نہیں ہوگا. آج ہمارے انتشار، ہماری پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی کی محبت کو اللہ و رسول اور جہاد کی محبت پر غالب کیا ہوا ہے. اگر اس جگہ اس محبت کو بیلنس کرتے ہیں نا، پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے.